خلیل الرحمن چشتی صاحب کو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات میں بالکل نہیں سو سکا. نئے بستر پر نئے تکیے کے ساتھ نیند مشکل سے آتی ہے، تو میں نے چونکہ رات منصورہ میں گزاری اور پھر ایک طویل سفر کے بعد امریکہ اور دوسرے ملکوں سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچا، تو وقت کی تبدیلی کی وجہ سے بھی میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے کہا کہ میں بیٹھ چکا ہوں. پہلی بات تو میں یہ جو لڑکے حافظ ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے عربی زبان سیکھیں. میرے پاس پرانی بات ہے، کوئی 10 سال پرانی بات ہے، تو میں نے 1 مہینے کا ایک کورس کروایا، 1 مہینے کا، اور شرط یہ رکھی تھی اس میں صرف ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، گریجویٹس ہوں گے، BA سے کم نہیں آئے گا، اور 1 مہینہ کھانا پینا رہنا ہمارے ساتھ ہوگا. تو ایک صاحب ملتان سے اپنے بیٹے کو لے گا اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ حافظ ہے اور 9ویں جماعت کا امتحان اس نے پاس کیا ہے. میں نے کہا میں اسے اپنے کورس میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ یہ کورس تو صرف ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے ہے، جو MA ہیں ان لوگوں کے لیے کورس ہے یہ. انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے 1 مہینے کا کورس ہے، آپ 4 دن اس کو دیکھیے اور 4 دن میں یہ چل پڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ اس کو واپس کر دیجیے. اس کو ملتان ہونا چاہیے، ملتان سے اسلام آباد جاتا ہوں. اچھا، اس کورس میں 4 درس نظامی کے فارغ علماء بھی موجود تھے. اس کورس میں ڈاکٹرز تو بہت ہیں، اساتذہ تھے، MA اور BA BEd. اس کورس میں انگلش لٹریچر کے ماسٹر کا ڈگری رکھنے والا ایک نوجوان بھی تھا. بہرحال آپ یقین کیجئے کہ جب 1 مہینے کا کورس ہوا تو آخر میں نے امتحان لیا، تو اس میں وہ جو 9ویں جماعت کا حافظ قرآن لڑکا تھا وہ کلاس میں فرسٹ آیا. تو لڑکا اگر ذہین ہو اور حافظ قرآن ہو تو جو قاعدہ ہم بتاتے ہیں 2-4 مثالیں بتا دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے چونکہ حافظ ہے وہ 15 مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم تو ایک قاعدہ بتاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے سمجھ لو اس کو، 4 مثالیں 3 مثالیں دیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے چونکہ حافظ ہوتا ہے اس کے دماغ میں وہ پورا قرآن موجود ہے. ہم 4 مثالیں دیتے ہیں، وہ 40 مثالیں دیتے ہیں. حافظ ہے نا. تو یہ بہت بڑی دولت ہے قرآن مجید کا سینے میں محفوظ رہنا. تو یہ والدین کے لیے یہ بات ہے کہ عربی زبان سیکھیں، ترجمہ قرآن کا سیکھیں. یہ پاکستانیوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ 20 کروڑ عوام میں 25-30 لاکھ حافظ ہیں، لیکن
ان میں عربی جاننے والے اور ترجمہ کرنے والے 25 لاکھ میں شاید 5 لاکھ بھی نہیں، 1 لاکھ بھی نہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. تراویح پڑھاتے ہیں لیکن نہ سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں، نہ پڑھانے والے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. چلیے اب ہم 2-3 باتیں آج کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ سیرت النبی کی اہمیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے. اور تیسری بات میں کروں گا شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سے متعلق. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں بھیجی انسان کی ہدایت کے لیے، بے شمار رسول اور نبی بھیجے، فرشتے بھیجے، اور اللہ نے خود کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کسی کو بلا وجہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا. وہ اتمام حجت کرتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد دوزخ میں ڈالتا ہے. پہلے فرشتے بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، پھر عذاب دیتا ہے. بغیر ہدایت کا انتظام کیے بغیر عذاب نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اب انسان نے کیا کیا کہ انبیاء کو قتل کرنا شروع کر، رسولوں کو قتل کیا. یہ انسان کی بدبختی تھی. اور اللہ کی کتابوں کو مسخ کرنا شروع کیا، اس کو بگاڑنا شروع کیا. اللہ کی کتابوں میں تحریف شروع کی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ موجود نہیں ہے. نہ اس کی زبان موجود ہے، نہ وہ کتاب موجود ہے، نہ اصلی زبان میں موجود ہے، نہ اس کے الفاظ موجود ہے، نہ اس کا ترجمہ موجود ہے. 2100 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم کی کتاب نازل کی. اس کے بعد پھر 1300 قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی. تورات عبرانی زبان میں نازل کی گئی، لیکن عبرانی تورات آج دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ بائبل کے جو ابتدائی 5 ابواب ہیں، یعنی کتاب پیدائش اور خروج اور ڈیوٹرانومی اور یہ سارے جو ایکسوڈس اور جو 5 مشہور بائبل، پوری بائبل میں ابتدائی جو 5 حصے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. یہ تورات نہیں ہے بلکہ اس کی تورات کی جھلک ہے. بہرحال تورات کو یہودیوں نے بدل دیا. تو 2 طریقے کی تحریف ہوتی تھی. کبھی الفاظ بدل دیتے تھے، کبھی معنی بدل دیتے تھے، کبھی دونوں بدل دیتے تھے. اور یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے. اتنے چال باز تھے ان کے علماء، اتنے چال باز تھے. کوئی آدمی یہودی عام آدمی آ کر کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، تورات کھولتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا یہ بتائیے سود کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ تورات کھولتے تھے اور کہتے کہتے یلون بألسنتہم، حلال ہے، ڈرامہ کرتے تھے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، لوگ تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. دوسری چیز جو وہ کرتے تھے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ،
اس کو موقع و محل سے پھیر دیتے تھے. بات کسی اور کے بارے میں ہوتی تھی، وہ کسی اور طرف لے جاتے تھے بات. اچھا، اللہ نے ان سے کہا قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم. حطۃ کہو، حطۃ کہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں. تمہیں کیا کہنا ہے؟ حطۃ حطۃ، استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. انہوں نے کیا کیا؟ حطۃ میں نون کا اضافہ کر دیا اور کہتے تھے حنطۃ حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے. اللہ کہتا تھا کہ استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو، وہ گندم طلب کرتے تھے. تو معنوی تحریف بھی کرتے تھے اور لفظی تحریف بھی کرتے تھے. اس کے بعد 300 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. وہ بھی آج اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، دنیا میں اصلی زبان میں موجود نہیں ہے. تو بائبل کے اندر جو 2 کتابیں ہیں، کنگ ڈیوڈ اور کنگ سولومن کے نام سے، تو شاہ سلیمان اور شاہ داؤد کے نام سے جو کتابیں ہیں، اس میں اس کی تعلیمات کی کچھ ہے لیکن منو انو الفاظ نہیں ہے، تو وہ اس کی زبان بھی بدل دی گئی. اب آ جائیے اس کے بعد، اس کے 1000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. لیکن اصلی انجیل اس وقت دنیا میں موجود نہیں. عیسائیوں نے اعتراف کیا، ان کے بڑے علماء یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اصلی انجیل دنیا میں موجود نہیں. پھر ہوا یہ کہ دنیا میں کوئی 300 سال کے بعد 50-60 کے قریب انجیلیں آ گئی. ایک عالم نے انجیل لکھی، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، 40-50. تو ایک رومن بادشاہ تھا، وہ اس کا نام تھا قسطنطین، جس سے قسطنطنیہ بنا، کانسٹینٹائن. اس نے علماء کی ایک کونسل بلائی. 324 میں وہ عیسائی ہوا. عیسائیوں کا بڑا دشمن تھا، عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا رومیوں نے. پہلے عیسائی ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ 4 ہم یہ 50-60 جو نسخے ہیں، اس میں سے 4 کو مستند سمجھتے ہیں. تو وہ اس کو کہتے ہیں آفیشیل کانن. وہ 4 جو اناجیل اربعہ ہیں، 4 اناجیل ہیں، وہ اب ایک نہیں ہے، 4 ہیں. یعنی بائبل اکارڈنگ ٹو جان، بائبل اکارڈنگ ٹو لیوک. تو ایک لوقا کی انجیل ہے، ایک متی کی انجیل ہے، ایک یوحنا کی انجیل ہے، ایک مارک کی انجیل ہے. یہ 4 کو اناجیل اربعہ کہتے ہیں. یہ بائبل کے آخری حصے پہ یہ چیزیں کہتے ہیں. اصلی حالت میں اصلی زبان میں موجود نہیں. اب آ جائیے، اللہ تعالیٰ نے 600 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر قرآن مجید نازل کی اور ایک ضمانت دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے بلا شبہ اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. ذرا غور فرمائیے، الذکر سے مراد بعض مفسرین نے القرآن لیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا الذکر میں حدیث بھی شامل ہے اور الذکر میں سیرت النبی بھی شامل ہے، اور اس کے دلائل بڑے قوی ہیں. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نہیں کہا، کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کا، الذکر کا، اس میں قرآن بھی شامل ہے.
اب قرآن مجید میں تحریف کی بڑی کوششیں ہوئی، لیکن امت مسلمہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ آج بھی ہو رہی ہیں کوششیں۔ آپ نیٹ پہ جا کے، میں نے ایک مرتبہ نیٹ پہ قرآن ڈھونڈ رہا کر گیا اس میں، تو میں نے دیکھا سورۃ المسلمین ایک سورت ملی۔ قرآن میں ہے کوئی سورت المسلمین کوئی سورت ہے؟ کوئی نہیں۔ تو لبنان کے عربی عیسائیوں نے ایک مصنوع قرآن لکھنے کی کوشش کی، اور اس میں کہا کہ یا ایھا المسلمون انکم فی ضلال مبین، اے مسلمانوں تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، تم تین خداؤں کو نہیں مانتے، اللہ کے بیٹے کو بھی نہیں مانتے۔ تو تاریخ میں اس کی بڑی کوششیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے آپ، مراکش میں جائیے، موریتانیہ میں جائیے، لیبیا میں جائیے، تونس بھی جائیے، اور الجزائر میں اور مالی میں جائیے، سوڈان میں جائیے، افریقہ میں جائیے، سعودی عرب میں، مصر میں، شام میں، یمن میں، کویت میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان، ازبکستان، ہر جگہ، امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ آپ کو حافظ قرآن ملے، یعنی فی صدور الذی فی صدور، یہ یعنی جو اہل علم ہیں ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، قرآن کی حفاظت کی۔ اچھا، اب دوسری بات ذرا سن لیجیے، دنیا کے کسی اور پیغمبر کی احادیث موجود نہیں۔ یہ بات ہے، جس طرح قرآن میں نے کہا کہ ساری کتابیں بگڑ گئی، مسخ ہو گئی، اصلی زبان میں موجود نہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں موجود ہے، الحمد سے لے کے والناس تک جون کی دو موجود ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں ہیں بائبل میں، یعنی تورات میں ہو یا انجیل میں ہو یا جو بھی اور 50-60 کتابیں ہیں بائبل کے اندر، مختلف انبیاء کی کتابیں ہیں بائبل کے اندر، اس میں بھی انبیاء کی سیرت محفوظ نہیں ہے جو کی۔ یہ صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی احادیث بھی موجود ہیں اور جن کی سیرت بھی موجود ہے۔ اب ان احادیث کو بھی بگاڑنے کی بڑی کوششیں ہوئی، یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی۔ اب یہاں تفسیر کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری حدیثیں یہ اہل تشیع نے اور اہل تصوف نے کھڑی، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ مثال، لیکن علماء نے پکڑ لیا، محدثین نے پکڑ لیا، علم حاصل کرو چاہے چین جا کر کیوں، اطلب العلم ولو بالصین، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات بنائی نہیں جاتی، یہ بھی ایک جھوٹی حدیث ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ لولا عربی زبان میں لولا کے ساتھ کاف کی ضمیر آتی ہی نہیں، لولا کے بعد اسم استعمال ہوتا ہے، اس میں ضمیر استعمال نہیں ہوتا، یعنی فصیح عربی میں لولا کی صحیح نہیں۔ اچھا، کنت کنزا مخفیا، یہ بھی ایک جھوٹی حدیث، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ تو امت نے جھوٹی حدیثوں کو پکڑ لیا اور صحیح احادیث کو، اور بڑے بڑے علماء نے جھوٹی احادیث پر کتابیں لکھی۔ ملا علی القاری الحنفی، انہوں نے کتاب لکھی جھوٹی حدیثوں پر کہ یہ امت کو خبردار کیا کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، ان سے محتاط رہو، بچو۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک موضوعات کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی جھوٹی حدیثوں کو الگ سے۔ تو بے شمار علماء نے
اس پر کام کیا اور امت کو خبردار کیا کہ یہ صحیح احادیث ہیں، یہ صحیح احادیث ہیں اور یہ جھوٹی ہیں، غلط طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کی گئی۔ تو قرآن بھی چونکہ تو من و عن محفوظ ہے، اس میں بگاڑ کی جتنی کوششیں ہوئی اور ہو رہی ہیں انہیں ناکام کیا گیا، احادیث میں تحریف کی جتنی کوششیں ہوئی ان کو ناکام کر دیا گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محفوظ ہے کسی اور نبی کی محفوظ ہے۔ اچھا آپ جا کے، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ پہ جا کے کبھی سرچ کیجئے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ٹائپ کیجئے لائف آف جیسس کرائسٹ، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ 30 عیسوی میں غائب ہوئے یا مصلوب ہوئے یا قتل کی سازش ہوئی، ان کے خلاف قرآن کو کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، تو یا 33 ہجری میں یا 34 ہجری میں، یہ نہیں معلوم۔ حضرت مریم کے بارے میں نہیں پتا کہ کب ان کی وفات ہوئی، بعض نے کہا 38 عیسوی میں ہوئی، 5 سال بعد ہوئی حضرت عیسیٰ کے، بعض نے کہا 39 عیسوی میں ہوئی، جتنے وہ اتنی بات ہے۔ یعنی عیسائی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ اچھا، لیکن اب یہ جو امت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ ایک تو صحابہ کرام آپ سے حد درجے محبت کرتے تھے اور آپ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، اور صحابہ کرام جب مدینے سے اور مکے سے نکل کر دنیا میں دوسرے شہروں میں گئے، کوئی یمن چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، کوئی مصر گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی کوفے میں آباد ہو گیا، کوئی بصرہ میں۔ حضرت انس بن مالک کی موت بصرہ میں ہوئی، عبداللہ بن ابی اوفا نے کوفے میں وفات پائی، حضرت بلال، خالد بن ولید، حضرت امیر معاویہ اور عبادہ بن سعد بن عبادہ اور بے شمار صحابہ شام میں یہ دفن ہیں۔ بہت سارے صحابہ ادھر خراسان میں دفن ہیں۔ خراسان کا مطلب یہی ہے کہ یہ عراق کا علاقہ، افغانستان کا ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور مشرقی ایران جس میں یہ توس اور نیشاپور اور مشرق کے علاقے، یہاں بہت سارے صحابہ دفن ہیں۔ تو جب کوئی صحابی کسی شہر میں پہنچتا تھا تو اہل علم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کیا سنا، کتنے دن ان کے ساتھ رہے، کیا کیا دیکھے، کیا آپ نے ان کے ساتھ حج کیے، اور وہ پھر یاد کر لیتے تھے ان چیزیں، چہرہ کیسا تھا، باتیں کیسی تھیں، دل ڈول کا کیا عالم تھا، الفاظ کیا تھے، تبسم کا کیا عالم تھا، غصہ کیسا تھا، ایک ایک عطا، وضو کس طرح کرتے تھے، تیمم کس طرح کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ تو صحابہ سے تابعین نے بہت محبت، اور تابعین سے تبع تابعین نے بہت محبت، اور 10 بڑے شہر ایسے ہیں جو علم کا مرکز بن گئے۔ مکہ تو مکہ تھا، پھر مدینہ منورہ، اور اس کے بعد یمن صنعاء کا شہر، پھر اس کے بعد عراق میں 3 بڑے شہر، بصرہ، کوفہ اور بغداد، لیکن بعد میں پھر ایک اور شہر آباد ہوا کوفہ اور بصرہ کے درمیان، واسط، اور پھر شام، تو پھر شام بڑے صحابہ، بڑے تابعین، مصر پرانے زمانے میں اس کو فسطاط کہتے تھے، پھر رے جو جہاں کے علماء راضی کہلاتے ہیں، یہ تہران کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا جو ہے ایک کھنڈر ہے، اب تو ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، وہاں رے مشہور شہر تھا جہاں کے لوگ راضی کہلاتے ہیں، اور پھر مرو
یہ خراسان کا کیپٹل تھا مرو، جہاں کے علماء مروزی کہلاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی ایک حسین انجمن ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو ریکارڈ کیا، اس پر عمل کیا اور پھر وہ اگلی نسلوں تک چھوڑ، اور صحیح کو غلط سے ممیز اور ممتاز کیا، صحیح کو غلط سے ممیز اور ممتاز کیا، اور یہ دیکھا کہ راوی کون ہے، اس کا کردار کیا ہے، اور کون سی خبر مستند ہے اور کون سی خبر غیر مستند ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے، ایک بات کہتے ہوئے میں دوسرے مضمون کی طرف آؤں گا، پھر تیسرے مضمون کی طرف۔ اب قرآن مجید کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا وہ حادثہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید میں صرف تجوید کی چیزوں پر بہت زیادہ زور اور قراءتوں پر بہت زیادہ زور، اور پوری تفسیر وہ قراءتوں کی بحث میں رہی۔ کچھ لوگوں نے صرف احکام کے اوپر ہی کام کیا، اور کچھ لوگوں نے اب جن کا فقہی مزاج تھا وہ پھر اس میں تخصص کر لیا۔ لیکن بحیثیت مجموعی جو قرآن کا نقشہ تھا اور ہے، پورا قرآن کیا کہتا ہے، پورے قرآن کا کیا پیغام ہے اور پورے قرآن کی کیا مضامین ہے، یہ رفتہ 1440 ہجری میں ہم لوگ ہیں، یہ پورا نقشہ الا ماشاء اللہ لوگوں کے ذہن میں نہیں سمایا گیا، اور یہی معاملہ سیرت النبی کے ساتھ۔ نعتیں پاکستان کے اندر کو ہزاروں نعتیں لکھی، اور یعنی 99% نعتیں ایسی ہیں جس پر شرک کا گمان ہوتا ہے، اور نعت نہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ حمد ہے۔ نعتیں تو بہت لکھی گئی، اور اس فضول قصے اور چھوٹے قصوں کو منظوم کیا گیا، اور سیرت گم ہو گئی، سیرت النبی گم ہو گئی۔ اب سنیے، جیسے قرآن مجید کی جامعیت کو نظر انداز کیا جاتا رہا، اسی طرح سیرت النبی کی جامعیت کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے، اور سیرت کے چند ایک پہلو لے لیے کہ یہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اور خوشبو لگانا سنت ہے، اور فلاں چیز سنت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بے شمار پہلو ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ان کا کیا کردار ہے، اور بحیثیت شوہر ان کا کیا کردار ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا ہے، تو یہ اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے آپ کہ وہ مزکی بھی ہیں، مزکی، وہ معلم بھی، وہ مربی بھی ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ متبین بھی ہے، لتبین للناس، وہ قرآن کی وضاحت کرتے ہیں، قرآن کی تبیین کرتے ہیں، وہ ایک کمانڈر بھی ہیں، وہ ایک قاضی بھی ہیں، وہ ایک حکمران بھی ہیں، اور آپ کی احادیث کی دستوری اور قانونی اہمیت بھی ہے، دستوری اور قانونی اہمیت بھی ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے، میرے پاس 10 منٹ ہے، 5 منٹ مجھے دیجئے ختم نبوت کے سلسلے میں، اور 5 منٹ مجھے دیجئے شادی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کے بارے میں۔ اب نبوت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کئی لوگوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی،
اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ بن کذاب نے کہا کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں، مجھے بھی رسول تسلیم کریں، آپ جو ہیں وہ قریش کے رسول ہوں گے، میں ادھر ریاض میں یہاں بنو حنیفہ کا، اور جو ہے یہاں میں اپنا رسول ہوں۔ اور ایک عورت سجاح نامی تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود انسی نے یمن میں دعویٰ کیا، حضرت فیروز دیلمی نے انہیں قتل کیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا۔ طلیحہ نے بنو اسد کا تھا، اس نے دعویٰ کیا، پھر بھاگ گیا، وہ صحابہ نے اس کا پیچھا کیا، شام بھاگ گیا، پھر بعد میں کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ سجاح کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ پھر عیسائی تھی اور وہ مسلمہ پر ایمان لے آئی تھی، اس سے شادی بھی کر لی تھی، اور پھر وہ چاہے پھر بعد میں وہ بصرہ میں آباد ہوئی اور مسلمان ہوئی۔ اللہ علیہ تاریخ میں پھر کئی جھوٹے پیدا ہوئے۔ 66 ہجری میں مختار ثقفی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ خراسان میں استاد سیس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ کوفہ میں ایک آدمی تھا بیان بن سمعان النہدی، وہ یہ کہتا تھا ھذا بیان للناس، یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے بیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے قتل کیا گیا، بنو امیہ کا دور تھا، 125 ہجری میں یہ قتل کیا۔ متنبی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اور بہت سارے لوگ ہیں تاریخ میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابن سبعین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مغرب میں دعویٰ کی، اور اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر لا نبی بعدی، اس نے نبوت کو محدود کر دیا۔ مشہور صوفی گزرا ہے ابن سبعین۔ بہرحال اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جب انگریز آئے تو انہوں نے کئی محاذوں پر کام کیا۔ ایک طرف تو وہ سر سید کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، سر سید کو معتزلی اور منکر حدیث، جنات کے وہ قائل نہیں تھے، ملائکہ کو وہ نہیں مانتے تھے، جنات کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جنگلی اور وحشی لوگ، ملائکہ کے بارے میں کہتے ہیں ملائکہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یہ انرجیز ہیں، اس کو فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو ایک طرف اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا جا رہا تھا جس میں قرآن کی احادیث کے بغیر منمانی تعبیر تھی۔ اس کے بعد مسلمان چونکہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اس لیے انہیں ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو جہاد کو منسوخ کرے۔ تو غلام احمد قادیانی کو انہوں نے تیار کیا، اور اس نے پہلے مجدد ہونے کا اعلان کیا اور پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میں جہاد کو منسوخ کرتا ہوں۔ اسی لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، یعنی جس میں قوت اور شوکت نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، غلبہ اور تسلط نہیں ہے، یہ ڈھالا نامرد قسم کا اسلام، تو یہ مسلمانوں کے لیے افیون ہے، چرس ہے، گانجا ہے۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین حق کے ساتھ، الہدیٰ کے ساتھ آئے، ٹوٹل گائیڈنس کے ساتھ آئے۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر دین کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک تو دین حق ہے اور علی الدین کلہ، یعنی یہ اگر دین حق ہے تو سارے کو جو ادیان ہیں وہ باطلہ ہیں، تو دین حق ادیان باطلہ پر غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، اور دین کا یہاں ترجمہ ہوگا ایک غلبہ پسند نظام۔ اللہ تعالیٰ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا کے ساتھ بھیجا، الہدا کے ساتھ بھیجا، اور ایک سچے اور برحق غلبہ پسند نظام کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ تمام غلبہ پسند باطل نظاموں پر حاوی اور غالب ہو جائے۔ یہ ہے علی الدین کلی کبھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ وہاں پر رکا نہیں۔ غلام احمد قادیانی ایک مصری رشاد خلیفہ امریکہ میں پیدا کیا گیا، اور اس نے پہلے وہی دعوے کی مصری تھا اور امریکہ سے پڑھتا رہا، اور پھر اس کے بعد رشاد خلیفہ 90 کی دہائی میں امریکہ میں ابھی کوئی 20 سال پہلے قتل کیا گیا۔ اب آ جائیے شاطین رسول کے مسئلے پر، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، گالی دیتا ہے، سب شدم سے کام لیتا ہے، وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے، واجب القتل ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، تو ایک تو سورۃ الحجر میں ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور استہزاء سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافی، یعنی ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن تو بے نام و نشان ہوگا، وہ جھڑکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بے حیثیت ہے۔ اور سورہ توبہ میں کہا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرہ والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، مہین، اللہ نے ان کے لیے ایک توہین آمیز عذاب، ایک ذلت والا عذاب ان کے لیے تیار کر رہا ہے، پھر تیار کر رکھا ہے، ریڈی ہے بالکل وہ عذاب ان کے لیے، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب یہ جو سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے، کہ مشہور آیت ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان منافقین سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اچھا آپ نے یہ باتیں کی، وہ کہتے تھے جی ہم نے تو صرف ہنسی مذاق میں اس طرح کی بات کی تھی۔ تو اللہ نے کہا قل، ان سے پوچھئے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اس کے رسول کے بارے میں مذاق اڑاتے ہو؟ مذاق اڑانے کے لیے یہی چیز ملی ہے، اللہ کا مذاق، اللہ کی آیات کا مذاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق۔ تو اس کے بعد سورہ توبہ ہی میں یہ بات کہی گئی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ، عہد کرنے کے بعد اگر وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں، وَتَعَانُوا فِي دِينِ، اور اگر وہ آپ کے دین پر تان کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ کفر کے امام ہیں، یہ کفر کے امام ہیں، یہ کفر کے لیڈر ہیں، ان کو قتل کرو۔ تو یہ فرد اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا دے۔ تو اس بارے میں بہت ساری احادیثیں ہیں، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے تو کہ میں اس پر، تو ایک نابینا صحابی تھے، ان کی پاس ایک لونڈی تھی، ابو داؤد میں اور نسائی میں حدیث آئی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گالی دی تو انہوں نے اپنی لونڈی سے 2 بچے بھی تھے اور اس کو جو ہے خنجر سے اس کو ذبح کر دیا۔
اسی طرح عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتی تھی، انہوں نے اپنی بہن کو مار ڈالا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کعب بن اشرف ایک یہودی سردار تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج بھی کرتا تھا، شاعری بھی کرتا تھا، اور مسلمان خواتین کا بھی مذاق اڑاتا تھا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے سب۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کعب بن اشرف جو یہودی تھا اس کا کام تمام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس کی خبر سنائی۔ دیکھیے ابو داؤد اور نسائی میں ایک حدیث آئی ہے، اس سے مزید اس کی تقویت ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، تو ایک آدمی آیا اور رسول حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے لگا، اور حضرت ابو بکر چلاک میں آ گئے۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ اب کمرے میں چلے گئے اندر، تو وہ بھی ابو بکر چلے گئے۔ تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے کیا تم واقعی اس کو قتل کر دیتے؟ تو کہا کہ ہاں، وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، میں قتل کر دیتا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ ما كانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو اذیت پہنچانے اور گالی دینے کی سزا موت نہیں ہے، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس کو دوسری سزا، تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، مجھے کوئی گالی دیتا ہے، اس کو دوسری سزا دی جا سکتی ہے، لیکن قتل نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے، آپ کو جو گالی دیتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ چلیے میں دو چار بڑی، اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند ایک باتیں میں یہاں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، من سب اللہ و سب احدا من الانبیاء فاقتلوہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کو گالی دی اور کسی نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو۔ اور بہت سارے علماء نے یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے، وہ تعانوا فی الدین، جب وہ آپ کے دین پر حملہ کریں اس کو قتل کرو، اس میں یہ بات کہی گئی کہ اگر ذمہ بھی اسلام کے غیر مسلم ہے، وہ اسلام پر حملہ کرتا ہے تو اس کا عہد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سجاج نے بھی کہا ہے، اور مشہور حنفی عالم ابو بکر الجساس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مسلمانوں میں اس پر کوئی اختلاف نہیں، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی وہ مرتد اور مستحق قتل ہے۔ قاضی عیاض جو ہے اندلوسی مالکی عالم ہے، انہوں نے مشہور کتاب لکھی ہے کتاب الشفا بتاریخ حقوق المصطفیٰ، اس میں بھی پوری کتاب اسی موضوع کے اوپر ہے۔ امام راضی بھی یہی کہتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ تعانوا فی الدین، دین پر حملہ کریں گے تو وہ واجب القتل ہے۔ امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی مشہور کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ تقی الدین سبکی الشافعی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے السیف المسلول علی شاتم الرسول کے نام سے، اس میں بھی وہی بات کی کہتے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور ابن حمام جو مشہور حنفی عالم ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو گالی دینے والا مرتد ہے، قتل کیا جائے گا، توبہ قبول نہیں کی جائے گی، نشے کی حالت میں بھی اگر وہ گستاخی کرتا ہے تو اسے معافی نہیں مل جائے گی۔ فتح القدیر میں وہ یہ مزید کہتے ہیں ذمی بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتا ہے اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام شوکانی بھی نیل الاوطار میں یہی کہتے ہیں
ابن نجیم حنفی بھی الاشبہ والنظائر میں یہی بات کہتے ہیں. اور اب سن لیجیے ابن عابدین الشامی رد المختار علی در المختار میں کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذمی احانت رسول کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو. اور ابن عابدین شامی یہ بھی کہتے ہیں رد المختار میں، جب کوئی حدیث صحیح ہو اور مستند ہو، حالانکہ وہ حنفی مذہب کے خلاف ہو، تو اس صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب قرار دیا جائے گا. تو مالکیہ ہو، حنابلہ ہو، شافعیہ ہو یا حنفیہ ہو، اس پر اجماع ہے کہ شادی میں رسول کو جو ہے قتل کیا جائے گا. لیکن اس وقت میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے. ایک منٹ میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے درمیان لڑائی ہے. یہ لڑائی اسلام اور مغرب کی ہے، یہ اسلام اور مغرب کی لڑائی ہے. ہم عافیہ صدیقی بے گناہ ہے، ہم اس کو چھڑا نہیں سکتے. یہاں ریمنڈ ڈیوس آتا ہے، قتل کرتا ہے، بلیک واٹر کا آدمی ہے، امریکن جاسوس ہے، قتل کر کے بھاگ جاتا ہے. ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے. اور ایک آسیہ وہ اعتراف کرتی ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن چرکے میں بھی، پھر ایس پی کے سامنے بھی، پھر پہلی عدالت میں، دوسری عدالت میں اعتراف کرتی ہے. 10 سال تک اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے. لیکن ہم کمزور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہماری کیا مرضی چلے. تو یہ لڑائی کمزوروں اور طاقتوروں کے درمیان، یہ مسلمانوں اور مغرب کے درمیان لڑائی ہے. یہ حق اور انصاف کی بات نہیں ہے. یہ جو صاحب ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دینا چاہتے ہیں، یہ جو ہے جھوٹ ہے. یہ سب ایک فریبکاری ہے، ملما سازی ہے. یہ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم میں ایمان کی قوت کی کمی ہے. مادی طور پر ہم کمزور ہیں، معیشت ہماری کمزور ہے. 208 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں. تو ہم جو قوم مقروض ہو جاتی ہے، جس میں ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے، تو پھر اس کو مغرب کے آپ سامنے سر تسلیم خم کرنے سے کون سی چیز باز رکھ سکتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.